السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں، اللہ کا بے حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان کے روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے تو پہلی سیڑھی پر آمین کہا، دوسری پر بھی آمین کہا، تیسری پر بھی آمین کہا۔ بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے آمین کہا ہے تو کس بات پر کہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے 3 دعائیں کی اور میں نے ان پر آمین کہی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو پائے، یا ان میں سے ایک کو اور پھر اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، معاف نہ کروا سکے، یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ ایک دعا انہوں نے یہ کی کہ جس شخص کو رمضان شریف ملے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کر سکے، نہ بخشوا سکے، یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ اور تیسری دعا یہ کہ جو شخص آپ کا نام سنے اور اس پر درود نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بھی دور ہو جائے، تو اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کتنا غنیمت موقع ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ لوگ نا ہر چیز کو دنیا کے ساتھ تولتے ہیں۔ مثلا نماز ہے، کچھ عرصے سے میں پڑھتا ہوں، پہلے بھی پڑھتا رہا، آج کل کچھ زیادہ ہی لوگ اس پر لکھنے لگے ہیں، ڈاکٹر لوگ، حکیم لوگ، کہ نماز کے بڑے فائدے ہیں، کہ دیکھو جی جب نماز پڑھتا ہے انسان، ایک تو صفائی ہو جاتی 5 ٹائم، ایک پھر جب وہ قیام کرتا ہے، پھر جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کی ورزش ہو جاتی ہے، اس کے پٹھے تندرست ہو جاتے ہیں، جب سجدے میں جاتا ہے تو سارا خون دماغ کی طرف آتا ہے، دل پر بوجھ کم ہوتا ہے، کوئی کتنی ہی اس کی یعنی فضیلتیں اور فائدے بیان کرتے ہیں۔ اس سے انکار نہیں کہ یہ فائدے ہوتے ہیں، مگر ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ہم رب کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ میرے دربار میں 5 وقت تم نے آنا ہے اور اپنا سر جھکانا ہے اور اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے اور اس کی شہادت پیش کرنی ہے، اس لیے ہم اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ اب روزہ ہے، روزے کے طبی فائدے بہت ہی ہیں بھی، یہ نہیں کہ نہیں ہیں، بہت فائدے ہیں۔ سارا سال ہم کھاتے رہتے ہیں، وقت کھایا، بے وقت کھایا، نتیجہ کیا؟ جسم کے اندر فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں جو ہزاروں بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، جن کی لاکھ دوائیں آپ کھاتے رہیں نہیں جا سکتے جب تک کہ اس کو تھوڑی سی حرارت فاقے کی نہ پہنچے۔ تو روزے سے انسان کی وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کا جسم پھر نئے سرے سے مستعد ہو جاتا ہے۔ مگر قسم پیدا کرنے والے کی اگر اس مقصد کے لیے روزہ رکھا ہے نا، اس کو ایک دھیلے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا جو میں نے آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے اللہ کو مان لیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ہے کہ جو آپ کہیں گے ہم کریں گے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ الصیام یہ جمع کا لفظ نہیں ہے، مصدر ہے، کئی اس کا معنی کرتے ہیں روزے،
نہیں، یہ واحد کا لفظ ہے، مصدر ہے، روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا اور صرف تمہیں پر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ یہ ہے اصل مقصد روزے کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ باقی جسمانی فائدے اس کے ساتھ حاصل ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ، وہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، مگر ہماری نیت وہ نہیں ہے، ہمارا مقصد وہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سارا سال جو بے لگام ہماری خواہشیں ہیں اور ہم گناہوں میں پھنسے رہتے ہیں، ان پر کچھ نہ کچھ روک لگ جائے، عادت ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی، اور اس کے حکم کے مطابق جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے باز رہنے کی عادت ہو جائے۔ روزے کا اصل مقصد بھائیو یہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر عمل ہی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا دیکھو کتنا فضل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہلاک وہی شخص ہوگا جو بالکل ہی کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر طرح سے معاف کرنے کی کئی صورتیں انسان کے لیے بنا رکھی ہیں۔ اگر کوئی شخص گناہ کرے، ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور نیکی کرے تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ آگے بے حساب بھی لکھا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے۔ یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، وہ میری خاطر اس نے رکھا ہے، اس کی جزا میں ہی دے سکتا ہوں۔ اس کا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ باقی ہر عمل میں کچھ نہ کچھ نظر آنے والی چیز بھی ہے۔ نماز ہے، ٹھیک ہے، نماز کے اندر بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ مثلا ایک شخص وضو نہیں کرتا، نماز پڑھ رہا ہے، کسی کو کیا خبر ہے اس کا وضو ہے یا نہیں۔ اسی طرح دوسرے کئی اعمال ہیں، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ دل کا معاملہ، بلکہ اصل تو دل ہی ہے، لیکن ظاہر بھی کچھ چیزیں ہیں۔ نماز کے اندر ظاہر ہے، ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو وہ نظر بھی آ جاتی ہے، کسی کو کچھ دیا جا رہا ہے۔ حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، ساری دنیا دیکھتی ہے، سفر کر رہا ہے اور مکہ میں پہنچا ہے اور اس نے عمرہ ادا کیا ہے، حج، بہرحال۔ لیکن روزے میں نظر آنے والی چیز ہی کوئی نہیں۔ کوئی شخص گھر بیٹھ کر کھا لے، کوئی پانی پی لے، کسی کو کیا خبر ہے؟ اگر اپنی نظر بازی کو نہ روکے، کسی کو کیا خبر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، کیونکہ وہ میرے لیے ہے، وأنا اجزی بہ، اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا اور کتنی کو اس کی پابندی کی، اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ لأجلی، وہ اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے، اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی شہوت، خواہش نفس کو ترک کر دیتا ہے، لأجلی، میری خاطر، اللہ کی خاطر۔ کوئی اس پر پہرا نہیں ہے، کسی کی نگرانی نہیں ہے، صرف نیلی چھت والا دیکھتا ہے، اس کی خاطر اس نے کھانے کو بھی چھوڑا، پینے کو بھی چھوڑا، اپنی شہوت کو بھی ترک کیا۔ فرمایا وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، اب اس کا نتیجہ اللہ کے نزدیک کتنا پیارا ہے روزہ۔ فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے، کچھ لوگ عصر کے وقت کہتے ہیں جی مسواک نہیں کرنی تاکہ منہ کی بو جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، تو
ایک روایت بھی بنائی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب انہوں نے اعتکاف کیا 30 راتوں کا تو روزے بھی رکھے تو انہوں نے مسواک کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی نہیں، وہ خوشبو جو تھی نا وہ تمہارے منہ سے آتی تھی وہ نہیں رہی، تو 10 راتیں اور اعتکاف کرو، تو 40 راتیں ہو گئیں۔ نہیں، یہ صحیح نہیں، ثابت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ اللہ کے ہاں طے شدہ ہی 40 تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر ہم نے اس کو 40 کے ساتھ مکمل کر دیا، تو اللہ کا جو وعدہ مکمل پورا ہونا تھا تو وہ پورا 40 دن ہو گیا، وہ اللہ کے علم میں یہ تھا، تو اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے 30 کا حکم دیا پھر 10 کا اضافہ کر دیا، اللہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، اس نے یہ کیا۔ لیکن یہ خوشبو جو ہے، بو جو ہے، یہ معدے کے خلوف کی وجہ سے، خالی رہنے کی وجہ سے منہ سے ایک قسم کی آتی ہے، تو وہ جتنی مرضی آپ مسواک کرتے رہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے مسواک کرنا وہ تو ہر نماز کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا۔ معلوم اب حکم نہیں، اب مسواک بھی جو ہے نا، دیکھو فرق ہے، ایک مسواک کرتا ہے کس لیے کہ منہ صاف رہے گا، وہ تو سکھ بھی کر رہے ہیں نا، وہ تو ہندو بھی کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں۔ نہیں، ہم نے اس لیے نہیں کرنا، ہم نے اس لیے کہ اللہ کے حضور جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کی تاکید ہے، تو اس لیے ہم اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے مسواک کرتے ہیں۔ فائدہ یہ نہیں کہ فائدہ نہیں ہوگا، دنیا کا فائدہ ہوتا رہے گا، مگر ہم نے اس لیے نہیں کرنا، ہم نے اپنا ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، دنیا کے بلکہ دنیا کا فائدہ بھی نہیں، کام کوئی نہیں کرنا، وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو کیسی عجیب مسلمان کی بات ہے، وہ دنیا کا کوئی کام کرتا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، نماز پڑھ کر کاروبار کے لیے جاتا ہے، تو کس لیے؟ اگر اس لیے جاتا ہے کہ میں حلال کمائی کروں، میرے پروردگار نے جہاں مجھے روک دیا ہے میں حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، حلال کمائی کروں گا، اس میں سے خود بھی حلال کھاؤں گا، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں گا، اللہ کے راستے میں بھی دوں گا، اس کا وہ کاروبار بھی عبادت ہے، اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اس لیے اس کی پوری زندگی جتنی زندگی ہے وہ سب کچھ اس لیے ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے۔ باقی دنیا کے فائدے کافروں سے زیادہ ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سمجھ کر ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ آگے آپ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ یوم صوم احدکم، تو جس دن تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو فرمایا فلا یرفس، تو وہ کوئی رفس نہ کر، رفس کہتے ہیں جنسی باتوں کو، جنسی باتیں یہ اس سے پرہیز کرے، ولا یسخب، شور نہیں کرنا۔ دیکھو یہ عجیب بات ہے، کیسی پابندی لگائی ہے کہ روزے دار کو یہ احساس ہو کہ میں نے اونچی نہیں بولنا، آج میرا روزہ ہے، میں نے شور نہیں کرنا، اونچی نہیں بولنا۔ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ، اور اللہ کی نافرمانی بھی نہ کرے، کیونکہ روزہ جو رکھا ہے، تو روزہ صرف کس چیز کا نام ہے؟ صرف اس کا نام نہیں روٹی چھوڑ دی، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اب پاکیزہ بیوی جو اللہ نے انسان کے لیے حلال کی تھی اس سے پرہیز کیا، اور غیبت کرتے رہے، مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھاتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، غلط بیانی کرتے رہے، آنکھوں کی بدکاری کرتے رہے، کانوں کا زنا کرتے رہے، تو یہ پھر کیا روزہ ہوا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو رفث نہ کرے
اور شور و غل نہ کرے، اور اگر اس سے کوئی شخص گالی گلوچ شروع کر دے تو حق تو ہے نا کہ کوئی زیادتی کرے تو اس کے زیادتی کا آپ جواب دے سکتے ہیں، جتنی وہ زیادتی کرے اتنا۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو بندے کا پتہ ہے، اس نے پیدا جو ہمیں کیا، تو اللہ نے فرمایا اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو جتنی زیادتی اس نے کی ہے اتنی تم بھی کر لو، مگر حد سے نہ گزرو، لیکن اگر درگزر کرو تو بہتر ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ جب اس نے زیادتی کی، ہم زیادتی کرنے لگیں گے تو اس حد پر رک جائیں جتنی اس نے زیادتی کی ہے۔ بھائیو یہ بڑا مشکل بات، مشکل مسئلہ، اتنی پر بندہ رہتا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جی اینٹ کا جواب میں پتھر سے دوں گا، تو پتھر پر پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا دفع کرو، درگزر کر دو نا تو بہتر ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم سے کسی قسم کی زیادتی ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے روزے کا دن ہو تو نہ رفث کرے، نہ وہ گالی کیا کہتے ہیں شور و غل کرے۔ اگر اس سے کوئی شخص گالی گلوچ کرے تو اس کو کہہ دے انی امرؤ صائم، بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں، میرا روزہ ہے، روزے کی میرا روزہ ہے، میں تمہارے اس بات کا جواب نہیں دے سکتا، تم سے میں جھگڑا نہیں کر سکتا، تمہاری گالی کا جواب نہیں دے سکتا۔ روزے کی حالت میں اس بات کا خیال رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ ہے بھائیو جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص جھوٹی بات ترک نہ کرے، غلط بات ترک نہ کرے، والعمل به، اور اس پر عمل نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل نہ چھوڑے، غلط کام نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ کو کسی شخص کو بھوکا مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہمیں مشق کروا رہا ہے کہ میرے کہنے پر تم نے حلال کھانا چھوڑ دینا ہے، صبح سے لے کر فجر سے لے کر مغرب تک حلال کھانا چھوڑنا ہے، حلال پینا چھوڑنا ہے، حلال خواہش نفس کو ترک کرنا ہے۔ تو جب ہم نے حرام کو ہی نہ چھوڑا تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم سے حلال چھڑوا دے، حلال کھانا چھڑوا دے، حلال پینا اور حلال خواہش نفس کو چھڑوا دے؟ اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ جب بندہ روزہ رکھے نا، روزہ رکھ کر اس احساس کے ساتھ کہ آج اللہ کے حکم سے میں نے روزہ رکھ لیا ہے، چند حلال چیزوں سے بھی، حرام کام تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے، حلال چیزیں چھوڑ دی، حرام کام کرنا ہی نہیں، ناجائز کام میں نے کرنا ہے ہی نہیں، یہ ہے بھائیو روزہ۔ اس کا پھر فائدہ ہوتا ہے سوم کا معنی ہوتا ہے بندش یہ ہے کہ انسان حرام کاموں کو چھوڑ دے، اللہ کی چند حلال کاموں کو چھوڑے، اس احساس کے ساتھ کہ میں نے اس پاک پروردگار کے کہنے پر یہ حلال چیزیں چھوڑی ہیں تو حرام سے بھی میں پرہیز کروں گا۔ پھر شام کو روزہ کھولتے وقت تھوڑا سا جائزہ لے لے کہ آج کے دن الحمدللہ میں نے جان بوجھ کر کوئی چیز نہیں کھائی، کوئی چیز نہیں پی، بیوی سے اجتناب کیا ہے۔ تو سارے دن میں جھوٹ کتنے بولے ہیں، غیبت کتنی کی ہے اور کتنی سنی ہے؟ بھائیو یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، میں نے تو اس پر بڑا غور بھی کیا ہے، کوشش بھی کی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ارادہ کر لیتا کہ آج انشاءاللہ، کیونکہ غیبت کا معنی کوئی اگر کسی کے خلاف بات کرنے لگے اسے سمجھائے نا بھائی جان یہ نہ کرو، خدا جی میں اس کے منہ پر کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، تجھے پتہ ہی نہیں غیبت ہوتی کیا ہے۔ غیبت نکلی ہے غیب سے، غائب ہونے سے، ایک ہی شخص آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اچھا آپ اس کی اس غلطی کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون مل غیبت، جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ وہ غیبت جس کے متعلق قرآن کی آیت آپ پہلے سن لیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، مسلمانوں مومنوں زیادہ گمان سے بچو. ان بعض الظن اثم، کئی گمان گناہ ہوتے ہیں. خواہ مخواہ بندہ سوچ لیتا ہے کہ جی فلاں ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. اچھا جب وہ سوچ لیتا ہے تو پھر اس کو کوئی دلیل ملتی نہیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ یہاں بیٹھ کر بات اس کے خلاف کر رہا ہے، وہاں کر رہا ہے. اس لیے آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غائب ہونے کی حالت میں اس کے خلاف بات مت کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. فَكَرِهْتُمُوهُ، یقینا تم اس کو برا جانو گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہاں بھی وہی لفظ آ گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. اس کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبۃ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قلنا، ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر کرو تم اس کی کسی ایسی بات میں، ایسے کام میں جو اس کو پسند نہیں ہے. یہ ہے غیبت. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، میرے بھائی میں اگر وہ کمزوری موجود ہو اور میں بات کروں میں فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. فرمایا اگر اس میں وہ کمزوری، وہ غلطی موجود ہے پھر یہ غیبت ہے. اگر موجود نہیں پھر کرتے ہو پھر تو بہتان ہے. اگر اس میں غلطی ہے نہیں اور اس کے متعلق تم بات کرتے پھر تو بہتان ہے. یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اس میں جو غلطی موجود ہے اس کا ذکر اس کی عدم موجودگی میں کرنا، یہ فرمایا یہ غیبت ہے اور یہ بہت سخت شدید گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا باقی رہی کہ میں منہ پر کرتا ہوں، اس کو بھی سن لو. مومن کا کام اپنے مومن بھائی کے لیے خیر خائی کے سوا کچھ نہیں. میرے اس دل میں، میرے سینے میں رات جب میں سوؤں تو مجھے دیکھ لینا چاہیے کہ اس دل کے اندر کسی مومن بھائی کے خلاف کوئی کھوٹ، کوئی بغض، کوئی کینہ ہے تو اس کو صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خائی کا. قلنا لمن، ہم نے کہا کس کی خیر خائی؟ فرمایا اللہ کی خیر خائی. اللہ کے سوا کوئی بات سنو تم سے برداشت نہ ہو. واللہ میں نے کل ایک کار کے پیچھے ایک لفظ دیکھا، میرا دل جل گیا کہ واللہ یہ ملک اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت کرے. لکھا ہوا تھا جو کہیں سے نہیں مل سکتا، جو کوئی نہ دے سکے وہ حسین سے مانگ. جو کوئی نہ دے سکے، اللہ اکبر اللہ اکبر. یارو یہ اللہ کی خیر خائی ہے، یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے. اور کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ ملتان کا وہ جو تھا نا، پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں، ملتان کا ایک بزرگ تھا، باول دین. اس کے پاس ایک عورت گئی، کہتی ہے بیٹا دے دو. اس نے کہا میں نے لوح محفوظ پر نظر ماری ہے، تیری قسمت میں بیٹا ہے ہی کوئی نہیں. وہ روتی پیٹتی باہر نکلی تو اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا مائی کیا ہوا؟ کہتی ہے میں گئی تھی بیٹا لینے کے لیے، اس نے کہا میں نے لوح محفوظ میں نظر ماری ہے تو بیٹا تمہاری قسمت میں ہے ہی نہیں. اس نے کہا پگلی جا واپس جا، ان سے کہو اگر لوح محفوظ میں لکھا ہوتا تو میں آپ کے پاس کیا لینے کے لیے آئی تھی. تو جب جا کر کہا قلندر کو تو انہوں نے زمین پر ایک ڈنڈا مارا، 1 2 3 4 5 6 7، جا 7 بیٹے ہو جائے. واللہ یہ اسلام ہے. جو کوئی نہیں دے سکتا حسین سے مانگ. واللہ میں نے اس پر سوچا
کہ کس سے مانگ جس کے متعلق ہر سال تم نے سڑکیں بند کر رکھی ہے، ملک کا امن برباد کر رکھا ہے کہ جی حسین مظلوم مارا گیا، حسین مظلوم مارا گیا، اور جو مظلوم مارا گیا وہ تمہیں کیا دے گا؟ کچھ سوچنا بھی تو چاہیے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ سب سے زیادہ خیر خواہی، سب سے زیادہ۔ ایک بندہ حاجی غلام حسین ہوتے تھے سیٹلائٹ ٹاؤن میں، بڑا نیک بندہ تھا، اس نے مجھے سنایا سیال کوٹ کا ایک دور دراز گاؤں میں ایک بندہ رہتا تھا، توحید والا تھا، جمعہ پڑھنے کے لیے وہ سیال کوٹ آتا تھا۔ ایک دفعہ کو ملنگ تھے تو اس نے نعرہ مارا یا علی یا علی، اس کی بھی غیرت جوش میں، اس نے کہا یا اللہ، اس ظالم نے مطار مارا اس کے سر پر اور اس کو شہید کر دیا۔ مومن برداشت نہیں کر سکتا واللہ۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ سب سے زیادہ دل خالص کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ پاک کے لیے دل خالص ہونا چاہیے۔ اس کی توحید کے خلاف جب بات آ جانا تو اس کو بندہ برداشت نہ کر سکے، اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، ورنہ زبان سے تو کہہ دے، ورنہ دل تو اس کا جلتا رہے نا کہ میرے اللہ کے متعلق کس قسم کی بات اس ظالم نے کی ہے۔ تو فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے کہا کس کے لیے؟ کہا اللہ کے لیے، تمہارے دل میں خیر ہو، کھوٹ نہ ہو، بالکل خالص اللہ کے لیے۔ والے رسول ہی، اللہ کے رسول کے متعلق کوئی بدتمیزی کی کوئی کرے، کوئی ان کے خلاف بات کرے، اور ان کی سنت کے خلاف بھی اگر کوئی بات کرے، کیونکہ ان کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، ان کی سنت کو کوئی شخص مذاق کرے، داڑھی کو مذاق شروع کر دے، تو وہ مومن برداشت نہ کر سکے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات ہو رہی۔ تو یہ خیر خواہی مومن کی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے، والے ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمرانوں کے متعلق بھی۔ یہ نہیں کہ حکمرانوں کے خلاف جناب مجلس برپا کر رکھی ہے، ان کی میں بات نہیں کرتا جو نماز ہی نہ پڑھے، کیونکہ ان کا معاملہ تو کچھ اور ہے۔ نماز اگر قائم کرتا ہے تو ایسے شخص کے متعلق اپنی مجلسوں میں اس طرح ان کے خلاف باتیں کرنی جو ان کے اندر غلطیاں پائی جاتی ہیں، یہ بھی ان کی خیر خواہی کے خلاف ہے۔ والے عامۃ المسلمین، عام ہر مسلمان کے متعلق دل کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے۔ تو میں نے یہ بات کیوں بیان کی ہے حدیث کہ لوگ کہتے ہیں جی میں منہ پر کہنے کے لیے تیار ہوں، اسلام نے اس کے متعلق بھی بتا دیا، بہتان تو باندھنا نہیں، جو کسی میں بات نہیں ہے وہ تو کہنی نہیں، کیونکہ جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ فرمایا انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ تو وہی بکتا ہے، وہی بہتان باندھتا ہے جس کا اللہ کی آیاتوں پر ایمان نہ ہو۔ اللہ پر جس کا ایمان ہو وہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ وہی کہے گا جو اللہ کی آیاتوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، مومن کی نشانیاں کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ شیخ عبد الرحمن معلمی یمنی عالم تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تنکیل، اس میں انہوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ اس حدیث پر اگر غور کرو تو تینوں چیزوں کی اصل جڑ جھوٹ ہے۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، یہ تو صاف ہی جھوٹ ہے۔ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، یہ بھی اس وقت گناہ ہے کہ میں نے وعدہ کیا، اس وقت دل میں تھا میں نے کوئی نہیں پورا کرنا، اس پر پکڑا جائے گا۔ اگر تھا کہ میں نے وعدہ پورا کرنا ہے، پھر کسی وجہ سے پورا نہ کر سکا، انشاءاللہ اس پر گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے بالکل صدق دل سے وعدہ کیا تھا، اپنی کوشش کی تھی، نہیں پورا کر سکا۔ یعنی یہ بھی اس میں بھی اگر جھوٹ شامل ہوگا نا، اس کی بدنیت ہی شامل ہوگی۔ اور امانت میں خیانت، اگر کوئی شخص خیانت کرے، آپ کے پاس اس نے پیسے رکھے، آپ کہتے ہیں جی میں کھا گیا، میں نہیں دیتا، کوئی چھوڑتا ہے آپ کے پاس؟ آپ یہی کہیں گے جی چوری ہوگی، جی فلاں ہو گیا، جی فلاں ہو گیا، کوئی نہ کوئی جھوٹ بولو گے تو ہضم کرو گے نا۔ تو اصل چیز اس میں جھوٹ ہی ہے۔ تو مومن پر بہتان باندھنا یہ تو ویسے ہی بندے کو پرلی طرف کر دیتا ہے۔ اگر اس کے اندر غلطی ہے، اس کی پھر 2 صورتیں ہو سکتی ہیں جو دونوں منع ہیں، ایک جائز ہے، تیسری دونوں منع ہیں۔
منع کیا ہے؟ اس کے منہ پر مجلس ساری بیٹھی ہوئی ہے، اس کے منہ پر تانا مارتے ہو، اور تو بھی کوئی بات کرنے والا ہے، تو نے فلاں کام کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا؟ نہیں، فرمایا مومن کی عزت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن، جو شخص کسی مسلمان پر پردہ ڈال دے، اس کی برائی دیکھی، اس کا گناہ دیکھا، اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تو کسی کے سامنے اس کو تانا دینا، قرآن میں کئی آتے، فرمایا ویل لکل ہمزہ تلمزہ، ویل ہے اس شخص کے لیے جو عیب لگاتا ہے اور تانے دیتا ہے، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ نہیں، زبان پر نہیں، سامنے نہیں کہنا لوگ، اچھا پیٹھ پیچھے بھی نہیں کرنا، پھر کرنا کیا ہے؟ اس کو پکڑ کر ایک طرف لے جانا ہے، ایک طرف لے جا کر اس کو سمجھانا ہے بھائی جان یہ کام جو آپ کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اس سے اگر اس کے اندر کبر ہے، غرور ہے، شیطانی اس کے اندر حصہ ہے، پھر تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے غصے ہو سکتا ہے نا، جس طرح فرعون غصے ہو گیا اور جو کافر تھے غصے ہو گئے پیغمبروں پر، حالانکہ پیغمبر بڑی خیرخواہی سے ان کو سمجھاتے تھے، مگر ان کے کبر نے، ان کے غرور اور تکبر نے ان کو صحیح بات تسلیم کرنے کا موقع نہیں دیا۔ لیکن جس کے اندر غرور نہیں ہے نا، وہ انشاءاللہ اول تو آپ کی بات اس پر فائدہ کرے گی، اثر کرے گی، یا کم از کم یہ ہے کہ وہ کہے گا جی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز، اس کو اس بات کا احساس کم از کم ہو جائے گا۔ مسلمان کے لیے یہ کام ہونا چاہیے، نہ غیبت، نہ اس پر تانا بازی، بلکہ اس کی خیر خواہی کرے، الگ کر کے اس کو سمجھا دے۔ تو میرے بھائیوں، بات میں یہ کر رہا تھا کہ روزے کی حالت میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم حلال چیزیں جو چھوڑ چکے ہیں تو حرام کا کیا حال ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے بیان کی من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹی بات نہ، دیکھو نا گناہ تو بے شمار تھے نا، اس پر غور ذرا کر لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے گناہوں میں سے خاص طور پر روزے دار کے لیے کس بات کا ذکر فرمایا، کسی اور چیز کا ذکر اس حدیث میں نہیں فرمایا۔ فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا، جھوٹی بات نہ چھوڑے، اس پر عمل نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ کھانا چھوڑ دے یا پینا چھوڑ دے۔ بھائیوں، اس کے ساتھ ایک اور بات کا اور اضافہ کر لو کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت دینا، لا الہ الا اللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا۔ یہ جب بندہ کہتا ہے تو اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا آپ سپرد کر دیا اللہ کے اور اس کے رسول کے، کیونکہ مسلم کا معنی کیا ہے؟ مسلم میں نے اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دینا، تسلیم کر، سر تسلیم کم ہے جو مزاج یار میں آئے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کے رسول کے سپرد کر دینا، جو آپ کہیں گے وہ کروں گا، جس سے روک دیں گے اس سے باز رہوں گا، اس کا نام ہے اسلام۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے بھائیو؟ سب سے پہلا کام نماز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر و شرک ترک الصلاۃ، بندے کا اور کفر و شرک کا فرق نماز ہے۔ نماز ترک کر دیتا ہے وہ پرلی لائن میں چلا گیا، اور نماز کے اندر قائم ہو گیا تو اسلام کی حدود میں شامل ہو گیا۔ تو ایک شخص روزہ اس نے رکھا۔ ایک دفعہ میں، اللہ نے توفیق دی تو عمرے پر میں گیا، جس کمرے میں تھا ایک اور بھی صاحب تھے، اس کی امی بھی تھی۔ لو جی، اس نے عمرہ کیا، رات بڑی محنت کی، دونوں ماں بیٹے نے، فجر کی نماز ہوئی تو سویا رہا، فجر پڑھی کوئی نہیں۔ اب اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے گئے، لاکھوں روپے خرچ کر کے گئے تو حج کر رہے حاجی صاحب ہو گئے، نماز ہی نہیں پڑھی۔ پہلی جو علامت تھی مسلمان ہونے کی، وہ علامت ہی اس نے اپنے آپ پر قائم نہیں کی۔ بتاؤ، اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ تم جھوٹ نہ چھوڑو تو مجھے تمہارے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، کیا اگر اس کے سامنے جو
5 ٹائم حاضری دینی ہے، وہ حاضری نہ دو تو اسے بھوکا مارنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے بتاؤ؟ صبح روزہ رکھ لیا، بلکہ پہلے ہی رکھ لیا نا، پچھلی رات ہی روٹی کھا لی اور سو گئے۔ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری دیر سے کھاتے تھے، دیر سے، بالکل اذان کے قریب کھاتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جتنی بھی دیر سے کھا سکے، یعنی اذان کے قریب سحری کھانی چاہیے۔ یہ ہے طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر کوئی پہلے بھی کھا لے تو نیت اگر کر لے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب رمضان شروع ہونا، اور ہوتا بھی ہے کہ انشاءاللہ سارے روزے رکھنے ہیں۔ اب اگر کسی دن سویا بھی رہ گیا نا، نہیں کوئی چیز کھا بھی سکا، روزہ ہو گیا انشاءاللہ العزیز، اس کے روزے میں کوئی خلل نہیں، کیونکہ اس نے پہلے ہی نیت کی ہوئی ہے کہ میں نے روزے رکھنے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کا لعلکم تتقون کے تحت کہ اذان ہو جائے نا، اذان ہو جائے، مسلمان مملکتوں کا اور جو مسلمان مملکتیں نہیں ہیں ان کا بڑا فرق ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ بھی جن بھائیوں کو سعادت حاصل ہوئی ہے دیکھا ہوگا آپ نے، اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ اذان ہو گئی ہے نا، دکانیں بند ہو گئی، اذانیں ہو گئی، دکانیں بند ہیں۔ اب مسجد کی دکان ہو اور اذان کے بعد کھلی رہے، مسجد کی دکان ہو، مسجد کی دکان، یہ مملکت خدا داد اللہ نے دی تھی اسلام قائم کرنے کے لیے۔ تو اسلام اور تو کہیں کہ قائم کیا ہوگا، مسجد کی دکانیں عین نماز اذان کے بعد بھی کھلی رہیں۔ مجھے دکھاؤ نا مکے میں کہ اذان ہو، بلکہ اذان سے پہلے بھی وہ ایک پھونک مارتے ہیں سپیکر میں 5-7 منٹ پہلے نا ایک پھونک سی مارتے ہیں، پتہ نہیں شاید وہ سپیکر پہ سیٹ کرنے کے لیے یا اس کو یعنی چیکنگ کے لیے کرتے ہوں، ٹیسٹنگ کے لیے کرتے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی نا دکانیں بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور سامان لاکھوں کا پڑا آگے کی چادر دے دیتے ہیں، چادر آگے کی دے دیتے ہیں۔ پروردگارا تو وہ کوئی خوش نصیبی کا دن اس مملکت کو بھی عطا فرما کہ یہاں تیرے احکام نافذ ہوں اور لوگوں کی جان و مال محفوظ ہو جائے۔ نہیں، بڑا مشکل کام ہے، جب تک نظام وہ نہ ہو جو اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اذان کے بعد کوئی کام نماز کی تیاری کے سوا نہیں کرنا۔ ابو داؤد میں ایک امام کا لکھا ہے، ایک عالم کا، وہ سنارے کا کام کرتے تھے، اب تو شاید مشینوں سے زیادہ زیور بن جاتے، پہلے تو وہ اسی سے ہتھوڑی سے بناتے تھے۔ تو جب اللہ اکبر کا لفظ الف آتا نا، اللہ، اور اس نے ہتھوڑی اٹھائی ہوئی ہے، پھر اس نے مارنی نہیں، الگ رکھ دینی ہے کہ اب میرے رب کا پیغام آ گیا ہے، اور یہ آ گیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کئی کرتے اس کا ترجمہ اللہ بہت بڑا ہے، ہاں بہت بڑا تو ہے ہی، اس میں کیا شک ہے، لیکن مطلب اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، وہ ہمارے کاروبار سے بھی بڑا ہے، ہماری خواہشات سے بھی بڑا ہے، سلطنتوں سے بھی بڑا ہے، ساری کائنات اس کی پیدا کرتا ہے۔ میں دکان پر جتنا بھی مصروف ہوں، حکم آ جائے جو آئی جی صاحب آئے ہیں بلا رہے ہیں آپ کو، چلو تھانے دار چھوڑ کر ایک سپاہی بھی بلا لینا، تو سارا کام چھوڑ کر ہم بھاگ اٹھتے ہیں کہ کہیں دیکھو جی وہ پرچہ نہ کاٹ دے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ذرا مہلت دی ہوئی ہے، وہ مہلت ختم تو ہونی ہے نا، اور پیش بھی ہم نے ہونا ہے۔ تو اس بات کا احساس روزے کے ساتھ ہی اگر شروع ہو جائے کہ روزہ رکھا ہے، انشاءاللہ اذان کے بعد اس کے گھر کی تیاری کے علاوہ، نماز کی تیاری کے علاوہ میں نے انشاءاللہ کوئی کام نہیں کرنا، تو اگر 29 دن یہ کام ہم کر لیں نا، انشاءاللہ ہمارا تقوی کا کام، اللہ سے ڈرنے کا کام کافی حد تک سیدھا ہو جائے گا۔ باقی کئی اس طرح کرتے ہیں، جلدی جلدی دکان پر ہی نماز پڑھ لی، نہیں، پھر ان مسجدوں کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر دکان پر ہی پڑھنی ہے، گھروں میں ہی پڑھ لینی ہے، تو مسجدوں کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کو درست سیدھا کرو، اقیمو، سیدھی بالکل درست،
خشوع خضوع بھی پورا، سجدہ رکوع سب صحیح طریقے سے ادا کرو. ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو، مل کر رکوع کرو، اپنی الگ الگ نہیں. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنے پھر اس کو اذان پر آنے سے کوئی عذر مانے نہ ہو، خوف ہے کوئی، مثلا گھر اکیلا ہے، بچہ ہے، جانے سے ممکن ہے اس کا کوئی نقصان ہی ہو جائے، یعنی کئی چیزیں خوف ہوتے ہیں نا، کوئی خوف ہے یا مرض ایسا ہے، کوئی مرض ایسا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عذر نہ ہو اور وہ اذان سن کر مسجد میں نہ آئے، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں، لا صلاۃ له، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں. وہ سمجھ رہا ہے، ٹکرے مار رہا ہے، میں نے نماز پڑھ لی ہے، پڑھ لی، کوئی نہیں پڑھی اس نے. مسجد میں حاضری کا حکم تھا، اللہ کے گھر میں پہنچنے کا حکم تھا، اس کو اللہ کے گھر میں پہنچنا چاہیے. تو میرے بھائیوں، یہ روزے اگر ہمارے لیے اس سعادت کا پیغام لے کر آئے کہ ہم روزے کی حالت میں، چل یار اور تو دور کی بات ہے، روزے کی حالت میں داڑھی نہ مونڈے، چلو اور تو اور کی بات ہے نا، روزہ رکھا ہوا ہے، کھانا حلال نہیں کھاتا، داڑھی مونڈتا ہے، شکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس طرح سے مونڈ کر پانی نالی میں بہا دیتا ہے، کہتا میرا روزہ ہے. ہوگا بھائی، ہم تو اللہ کی رحمت پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے، اللہ چاہے تو جس طرح چاہے کر دے. مگر وہ جو غیرت ہے، وہ جو خیرخواہی ہے، وہ جو خلوص ہے، وہ جو نصیحت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیا وہ اجازت دیتی ہے کہ روزہ رکھا ہوا تو داڑھی مونڈ رہا ہے؟ اس بات کا بھی خیال کرے. اسی طرح ہر بندہ اپنے آپ کو خوب سمجھتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ کو بصیر بہت سمجھتا ہے، بہت بصیرت رکھتا ہے اپنی کہ میں کیا ہوں، کیا کرتا ہوں. ولو القی معاذیرہ، لاکھ بہانے پیش کرتا رہے مگر سمجھتا وہ اپنے آپ کو خوب ہے. تو اس کو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس طرح ہم رمضان کو گزاریں، اور اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.